ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبوت کا سفر، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ ابواب، کچھ ورق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد کچھ واقعات جو پیش آئے وہ آپ کو بتائے گئے. ایک اہم واقعہ اور بھی ظہور میں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے کچھ مطالبات کیے. قرآن کریم میں اس کے جواب دیے گئے. کبھی کافروں نے کہا کہ نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، ہماری طرح انسان کیوں ہے. کبھی انہوں نے کچھ کہا، کبھی کچھ کہا کہ ہمارے لیے یوں ہو جائے، یوں ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ اس کے باوجود ماننے والے نہیں ہیں. یہ کٹ حجتی خام خواہ کی ضد ہے. ماننے والے کو تو اشارہ بھی کافی ہو جاتا ہے. ابو جہل شاہ حبشہ کی طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے جتن کرتا رہا. اس نے یمن کے بادشاہ حبیب سے بھی رابطہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی. یمن کے بادشاہ نے کہا، میں خود آؤں گا، اس نبی سے ملاقات کروں گا، جب تک تسلی نہ ہو جائے میں کوئی کارروائی اس کے خلاف نہیں کروں گا. بغیر ثبوت کے کارروائی کرنا درست بھی نہیں ہوتا، نہ عقل کا تقاضا نہ قانون کا تقاضا. وہ آیا، اپنے ساتھ علماء کو، طبیبوں کو، جادوگروں کو، جادو توڑنے والوں کو، بہادروں کو لے کر آیا. ابو جہل نے اس سے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ بس اپنے چند آدمی بھیجیے اور کام کر دیجیے. بادشاہ یمن نے کہا کہ ایسی بھی کیا جلدی اور یہ کیا طریقہ ہے، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے اس سے مل تو لینے دو. ابو جہل نہیں چاہتا تھا کہ کس کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. وہ کہنے لگا، اے بادشاہ، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا جادو آپ پر بھی نہ چل جائے. معاذ اللہ. نبی کے لیے یہ لفظ کافر استعمال کرتے تھے. دو افراد آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گئے. ابو جہل نے اس دوران بادشاہ سے کہا کہ کم از کم ایک کام تو کیا جائے کہ جب وہ نبی آئے اس کی تعظیم نہ کی جائے، اس کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. جو مخالف ہے یا ان کے الفاظ میں معاذ اللہ جو دشمن ہے، اس کی تعظیم کا کیا سوال. یعنی ابو جہل بہت گھبرایا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ساتھ چلنا چاہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، اللہ میرے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ تشریف لے گئے. بادشاہ نے بڑے بڑے اچھے چہرے دیکھے تھے. جب نبی پاک اس کے خیمے میں داخل ہوئے، اس نے وہ چہرہ دیکھا جس چہرے کی اللہ تعالی قسم یاد فرماتا ہے. وہ اپنے تخت پر بیٹھا نہ رہ سکا، اٹھ کر کھڑا ہوا. جب وہ کھڑا ہوا سب کھڑے ہو گئے. اس نے آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لا کر تخت پر بٹھایا. نبی پاک نے فرمایا، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا، جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے موقع دیا جائے میں اپنی بات کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنی رسالت کا بیان کیا، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا. بادشاہ بڑے غور سے سن رہا تھا. اس کے ساتھ جتنے افراد تھے وہ بھی سب. ابو جہل کہنے لگا، دیکھو
बादशाह कितना मुतासिर हो रहा है, मैं तो पहले ही कहता था इस नबी को ना बुलाया जाए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल फरमा ली, वो सबको एक तरफ ले गया, उलमा को, तबीबों को, तबीब का मतलब आज की जबान में डॉक्टर, मुआलिज, इलाज करने वाले, और जादूगरों को, जादू तोड़ने वालों को एक तरफ ले गया। तबीबों से पूछा क्या कहते हो, ये कोई मरीज तो नहीं? तबीबों ने कहा तुमने इसका चेहरा नहीं देखा, ये तो ऐसा है जो इसको देख ले उसका मर्ज दूर हो जाए। उसने उलमा से पूछा तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा बादशाह तूने उसकी गुफ्तगू नहीं सुनी, कैसे मोती थे जो उसके मुंह से झड़ रहे थे। जादूगरों से पूछा क्या कहते हो, जादूगर है ये? कहा जहां तक हमारा इल्म है, हम अच्छी तरह जानते हैं ये जादूगर नहीं हो सकता। जादू तोड़ने वालों ने कहा एक बात हम बताते हैं, जादू का असर आसमान की चीजों पर नहीं होता। अगर ये अल्लाह का सच्चा नबी है तो हम तुझे दो बातें बता देते हैं, वो इससे पूछ ले, अगर ये उनका जवाब दे दे, करके दिखा दे, तो ये अल्लाह का सच्चा नबी होगा। एक तो ये कि जादूगर दिल की बात बता सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते, और आसमान की चीजों पर जादू का जोर नहीं चलता। इसे कहो चांद को दो टुकड़े करके दिखाए और फिर उसे जोड़ दे। बादशाह आया और आकर कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई मोजेजा भी दिखा सकते हैं? अबू जहल तड़पा, तो मोजिजे की बात आई है तो ये नबी रोज मोजिजे दिखाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या चाहते हो? उसने कहा जी चांद के दो टुकड़े हो जाएं, फिर आप इशारा करें वो जुड़ जाए और मेरे दिल की बात बता भी दें और उसको ठीक कर दें। नबी पाक ने फरमाया तुमने अपने साथियों से मशवरा किया ना, मैं भी अपने रब से बात कर लूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज अदा फरमाई, दुआ के लिए हाथ उठाए, गैब से आवाज आई, कुदरत की तरफ से जवाब आया महबूब क्या यही कहना चाहते हो कि चांद दो टुकड़े हो जाए? हमने तो सारी कायनात तुम्हारे ताबे कर दी है, तुम हमारे ताबे, हमारी खुदाई तुम्हारे ताबे।